वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट फेसेस ऑफ एक्सचेंज की जानिब। तो जनाब आज जो मेरे साथ दो ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम के फेसेस मौजूद हैं जो कि अपनी अपनी कैपेसिटी में डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं। आपको याद होगा अपने बहुत से प्रोग्राम्स में हमने स्टार्टअप्स के ऊपर बात की और ये भी बात की कि अगर किसी ने एंटरप्रेन्योर बनना है और इनिशिएटिव्स लेने हैं उसे क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह के डायमेंशंस में काम करना चाहिए। तो आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका काम ही इससे है और उन्हें 11 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है स्टार्टअप में और करंटली ये प्रोग्राम मैनेजर टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर यूईटी से इनका ताल्लुक़ है। एंटरप्रेन्योर है, इन्होंने इस डिपार्टमेंट को फाउंड भी किया है, IVLP पे जा चुके हैं और वहाँ से एक्सपीरियंस लेकर वापस पाकिस्तान आए हैं और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। जिस तरह अभी मैं पढ़ रही थी, इनका एक प्रोजेक्ट जो है वो एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने पंजाब एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उस पर काम किया। फिर कामयाब नौजवान प्रोग्राम के हवाले से ये काफ़ी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली यूथ के साथ बहुत कनेक्टेड हैं और यूथ को अगर आप स्किलफुल कर रहे हैं, यूथ को एम्पावर कर रहे हैं तो ये भी एक कम्युनिटी के लिए ही बहुत बड़ी एफर्ट है जो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये कर रहे हैं। फरहान रियाज साहब इनका नाम है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। और इनके साथ मौजूद हैं शाहिद रहमत साहब, ये पीस एक्टिविस्ट हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन के। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म के हवाले से बहुत ये काम कर रहे हैं। माशरे के अंदर जब बात हो जहनी हमआहंगी की, रीजनल हार्मनी की, रिलीजियस हार्मनी की, शाहिद रहमत साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें अपना रोल निभाया है। और YDF जो है वो इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड है, जिसके डायरेक्टर हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के अंदर। पंजाब कोरोना टास्क फोर्स के ये एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और इसके अलावा इमर्जिंग लीडर्स ऑफ पाकिस्तान अवार्ड इन्हें मिल चुका है, क्यूमन पाकिस्तान फेलोशिप, जर्मन फॉरेन सर्विस, क्रॉस कल्चर फेलोशिप से मिल चुकी है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से भी एक अवार्ड इन्हें मिल चुका है। वेलकम टू द शो सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये वो फेसेस हैं जो अमेरिका तो गए स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन क्या कुछ एक्सपीरियंस लेकर वापस आए हैं हम इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले कमिंग टू यू फरहान, स्टार्टअप्स के बारे में अब पाकिस्तान में अब बात होना काफ़ी शुरू हो गई है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। इससे पहले कि अगर कुछ 5, 6, 7 साल पहले की बात करें तो उतना लोगों को पता नहीं था स्टार्टअप्स के बारे में। सो जब आप गए अमेरिका और जब आपने वहाँ एक्सपोजर लिया स्टार्टअप्स के हवाले से, वापस आकर कितनी मुश्किल हुई उसको यहाँ पर यूटिलाइज करते हुए? इट वाज़न्ट दैट डिफ़िकल्ट क्योंकि उससे बहुत पहले से हम इस पे काम कर रहे थे और वो मुश्किलात तब भी उतनी थी, अब भी हैं, कदरें कम हो रही हैं क्योंकि उसमें अब ऐसा है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी कल्चर में जब हम स्टार्टअप्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो मसला कहाँ आता है कि हमारा जो कल्चर है वो एक्सपेक्ट करता है कि एज सून एज द स्टूडेंट ग्रेजुएट्स दे गो गेट अ जॉब और ताकि उनके पेरेंट्स या वो खुद ही दे फाइंड अ रिश्ता एंड सो दैट दे कैन गेट मैरिड, मेक बेबीज एंड रिपीट। और जब यहाँ स्टार्टअप्स बीच में आ जाते हैं होता क्या है कि आप यू डोंट जनरेट कैश फ्लो फ्रॉम डे वन। तो और हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया भी है कि हमारी यूथ ऑल्दो दे हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट लेकिन वो नवाब हैं। हमने 23-24 साल की उम्र में पहली दफ़ा काम करते हैं और होता क्या है कि जब वो स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो उनका स्टार्टअप कैश फ्लो पॉजिटिव फ़ौरन से नहीं होता, तो इट टेक्स लाइक 1 or 2 years कम अज़ कम उनको समझने में। तो अमूमन आउटलायर्स और एक्सेप्शंस आर देयर। हमने अभी अपने इंक्यूबेटर में 105 स्टार्टअप्स इंक्यूबेट किए हैं जिनमें से बेशुमार जो है उन्होंने फंडिंग रेज़ की है, मोर दैन $10,000। कुछ स्टार्टअप्स हैं जो $50,000 से ऊपर माहाना पाकिस्तान में कमा रहे हैं, बट ये एक्सेप्शंस हैं। तो जो मेजॉरिटी है दे फेल और होता क्या है तो उनकी फैमिली उन्हें पुश करती है एंड दे हैव टू लीव द स्टार्टअप गेम। तो इसको हम अमूमन फाउंडर मैच्योरिटी से भी लिंक करते हैं। तो ये मसाइल पहले भी थे। अब चूँकि लास्ट ईयर पाकिस्तान के स्टार्टअप के लिए बहुत बेहतरीन रहा, मोर दैन $350 मिलियन रेज़ किए पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने, अराउंड टू द ट्यून ऑफ 500 मिलियन। तो इससे अब उम्मीद है कि आइंदा पेरेंट्स को भी लगेगा यार बच्चों को स्टार्टअप्स में भेज दो, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी। तो खैर कमिंग टू योर क्वेश्चन, उसके बाद ये था कि हम अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कर सके कि आप ही के काउंटर पार्ट्स, स्टूडेंट के काउंटर पार्ट्स इन द US वो क्या कर रहे हैं और आप भी वो कर सकते हैं कंसिडरिंग दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी हैं। ऑलमोस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ योर प्रेजेंस
access to finance is a different thing. So I hope I answered your question. آپ اس میں جس انکیوبیشن سینٹر میں اب آپ نے فاؤنڈ اسے بنایا اور اس کے بعد اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جب آپ وہاں پہ گئے تو ایسے سینٹرز ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھے ہوں گے اور تب پاکستان میں موجود نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس وقت بالکل تھے لیکن بہت کم تھے. سب سے پہلے I would give credit to ڈاکٹر عمر سیف صاحب. ان کا تھا، انہوں نے پلان 9 فاؤنڈ کیا، اور پلان 9 سے بھی پہلے جب I was about to graduate ان کا ایک سیف سینٹر آف انوویشن ہوتا تھا. That was one of the first I could remember. ہاں، اس میں پہلی نسٹ والے لوگ وہ بہت پہلے سے 2000 سے کر رہے ہیں، ارلی 2000 یا اس سے بھی پہلے کلیم، لیکن they were very few. اب جو ہے الحمدللہ اینڈ آئی بلیو اٹس اے ویری گڈ ٹرینڈ کہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا نمبرز انکریز کر رہے ہیں. تو اب بے شمار انکیوبیشن سینٹرز ہیں، گورنمنٹ بیسڈ NICs ہیں، نیشنل انکیوبیشن سینٹر، اور دا مور دا بیٹر. اور بزنس HEC لیڈ BICs ہیں، تو یہ ٹرینڈ اب کافی بڑھ رہا ہے. تو جتنا یہ بڑھے گا تو مجھے لگتا ہے اتنا ہی لیٹر آن پاکستانی اکانومی کے لیے بہتر ہوگا. بالکل. اچھا، میں آپ سے شاہد صاحب آپ جاننا چاہوں گی، YDF یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اور پیس ایکٹیوسٹ ہیں آپ، اور آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے پیس ہونا بہت ضروری ہے، either it's for the minorities or for the majority even. آپ نے ایک پہلی پالیسی بھی ڈرافٹ کرائی گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ مل کر، اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا، اور اب YDF کے تھرو جو کام کر رہے ہیں اس کو بھی ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا. جی، تھینک یو ویری مچ. آئی اسٹارٹڈ دس آرگنائزیشن بیک ان 2009، اور اس وقت بڑا مشکل لگتا تھا کہ ہم ینگسٹر کو کیسے انٹر ریلیجس ڈائلاگ کے اوپر لے کے آئیں، بیکاز ان دا پاسٹ پیپل ور انڈرسٹینڈنگ کہ ڈائلاگ صرف یہی ہے کہ یو کنورٹ سم باڈی ٹو یور ریلیجن، یا آپ انہیں کنونس کرتے ہیں. سو ہم نے صرف نوجوانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ انٹر ریلیجس ڈائلاگ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کنورٹ کرنا ہے، اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا تھیولوجیکل اسپیکٹ آف دا ریلیجن، لیکن ہم ٹیبل فیلوشپ پروموٹ کریں. وی ایکسچینج آور آئیڈیاز، وی ورک ٹوگیدر فار دا کامن گول، اور ہم مل کے ایز اے انکلوسیو سوسائٹی کے طور پہ سامنے آئیں. اور ینگسٹر یو نو کہ پاکستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، سو ہم ینگسٹر کیسے مل کے پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے کام کرتے ہیں، ڈسپائٹ کہ ہمارے ریلیجن کیا ہے، ہمارا بلیو کیا ہے، یا ہم کیا سوچتے ہیں، لیکن ہم کامن گولز پہ کیسے کام. یس. سو یہ شروع میں بہت مشکل تھا. وین وی اسٹارٹڈ، لائک ہم نے اسٹارٹ کیا ایک انیشیٹو سے کہ ہم اپنے سٹی کو ایکسپلور کریں کہ ہاؤ ڈائیورس وی آر. سو وی اسٹارٹڈ اے ڈائیورسٹی ٹور ٹو ورشپ پلیسز بیک ان 2010، جس میں ہم کرسچن، مسلم، ہندو کمیونٹی کے نوجوانوں کو، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کمیونٹی سے لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہوئے پٹ دیم ان ون بس اینڈ وی گو اینڈ ایکسپلور دا سٹی، کہ ہم لاہور شہر کتنا ڈائیورس ہے. سو وی اسپینڈ 1 hour in the mosque, 1 hour in the church, in Mandir, Gurdwara, Bahai Center, and we go and directly ask questions which we normally have hearsay, like Hindu کیوں بیل بجاتے ہیں جب when they enter in the temple, like Christian کیوں statues کیوں ہیں وہاں پہ، mosque میں کیا symbols ہیں، کیسے لوگ. So students got opportunity to go and get the answer of all these questions first hand. ناٹ ہیئر سے کہ وہ ایسے ہوتے ہیں، میرے دادا بتاتے تھے یا میں نے سنا تھا، بلکہ وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کریں اور جتنی مسکنسیپشن ہے ان کو ریموو کریں اینڈ گو فارورڈ اینڈ ورک ٹوگیدر فار دا پراسپیرٹی آف پاکستان. اینڈ ون تھنگ، یس، لائک اٹس اے بگ چینج. ایز اے یوتھ لیڈ آرگنائزیشن وی اونلی ورک around 10 years. But we got opportunity in the last government to facilitate the process to first ever interfaith harmony policy of the Punjab province. So ہم نے 2 سال میں گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے اور فیسیلیٹیٹ کیا ہے سارے پروسیس کو کہ پاکستان میں پنجاب کی جو فرسٹ ایور انٹرفیتھ ہارمنی کی پالیسی بن رہی ہے اس میں ینگسٹر سامنے آئیں اور اس میں فلی جو ہے ہم انکارپوریٹ کریں ساری چیزوں کو. اینڈ دا سملر پروسیس وی آر گوئنگ ٹو ریپلیکیٹ ان دا KP گورنمنٹ ایز ویل. اچھا چلیے، تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ صوبوں سے آگے اب یہ معاملات جا رہے ہیں، بیکاز اور کچھ نہ ہو ہم یہ ضرور سکھا سکتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ویوز کو، ان کے پوائنٹ آف ویوز کو رسپیکٹ کس طرح کرنا ہے، اوپینینس کو کیسے رسپیکٹ کرنا ہے.
اور یہی آپ باہر جا کر بھی سیکھتے ہیں جتنا آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے. اچھا فرحان مجھے یہ بتائیے گا, میں ابھی دیکھ بھی رہی تھی آپ کا پروفائل, انوائرمنٹ ریلیٹڈ پروجیکٹس بہت ضروری ہو چکے ہیں اب. ملٹی نیشنلز اس پہ بہت فوکس کرتی ہیں لیکن چونکہ لوکل کمپنیز کو اس کا اتنا تدارک نہیں ہوتا, اکثر اگنور بھی کر دیتی ہیں اور اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتی ہیں. ایئر کوالٹی از اے بگ ایشو, اسموک بھی ہے اور اس کے بعد لاہور بہت زیادہ اس سے افیکٹڈ بھی رہا. آپ کے جتنے بھی اسٹارٹ اپس ہیں اور آپ کے پاس جتنے بھی ینگسٹرز آتے ہیں وہ کتنا اویئر ہیں اس ایشو کو لے کر اور کتنا انوائرمنٹ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں؟ اویئرنیس آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے, اور ہمارا جو ایک پروجیکٹ تھا جس کا آپ نے ذکر کیا, پاکستان کلین ایئر انیشیٹو, اس میں بھی ہمارا مقصد اویئرنیس کو بڑھانا تھا, کیونکہ سم ٹائمس وی آر اوبلیویس ٹو دا فیکٹ, ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے اس اویئرنیس کیمپین میں ہم اسی چیز کو جو ہے وہ ایک کیمپین کے ذریعے جو ہے لوگوں کو اویئرنیس دلا رہے تھے کہ یہ کس قدر ضروری ہے. اب ہمارے چند اسٹارٹ اپس ہیں جو کلین ٹیک کے اوپر کام کر رہے ہیں. کلین ٹیک کے علاوہ الیکٹرک وہیکلز بہت زیادہ آ گئے ہیں, کیونکہ اسماگ کے جو ہے ون آف دا مین پروڈیوسرز آف اسماگ از دا ٹریفک وہیکلز, اور اس کے علاوہ انڈسٹری اور کراپ برننگ, بے شمار چیزیں ہیں. لیکن دا پرابلم از, اگر ہم اسماگ کے اوپر بات کریں, خدا نخواستہ اگر اسی ریٹ پر ایئر کوالٹی انڈیکس ڈیٹیریوریٹ کرتی رہی تو 4 سال بعد لاہور رہنے کے لائق نہیں رہے گا, یعنی ان انہیبیٹیبل ہو جائے گا. اینڈ دس از بیانڈ کمپریہنشن, اور اس قدر اس کا جو لیول ہے وہ فی الحال ہم سمجھ نہیں پا رہے. جیسا کرونا تھا, کرونا کا ہم کہتے ہیں بے شک وہ بہت ہی فیٹل اور خطرناک بیماری تھی, اور اس کو ہم نے بہت سیریسلی بھی لیا, کچھ حد تک نہیں, لیکن ہم اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں. ایوری ایئر اکارڈنگ ٹو WHO 3 لاکھ سے زیادہ اموات پاکستان میں بیکاز آف بیڈ ایئر کوالٹی ہوتی ہیں, اینڈ نو ون ٹاکس اباؤٹ دس. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس جو AQI ہم ویلیوز, اگر آپ کو یاد ہو, ہم اس کو اکثر اسپیشلی اینڈ آف دا ایئر ہم اس کو ذکر کرتے ہیں, تو 250-300 ویری انفارچونیٹلی عام بات ہو گئی ہے یہاں. اس کے اوپر آسٹریلیا میں انہوں نے ایک دفعہ بش فائرز کی وجہ سے 200-250 ٹچ کیا تو انہوں نے ومبلڈن رکوا دیا تھا. اور ہمارے یہاں جو معمولات زندگی روزمرہ کی چلتی رہتی ہے, اور سب سے بڑا پرابلم آتا ہے اسپیشلی چلڈرن, جو بچے ہیں, خواتین ہیں, یا جو ایلڈرلی جو ہمارے بزرگان ہیں, وہ پھر اور زیادہ, یعنی جو ینگ یوتھ بھی اس پہ افیکٹ ہوتی ہے, لیکن وہ جو باقی چلڈرن اینڈ ایلڈرز وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. برونکائٹس, بریدنگ ایشوز, ہارٹ پرابلمس. تو ہمیں میرے خیال سے اس کے ڈائلاگ کو جو ہے کرنا چاہیے, اور یہی ہمیں اسمال گرانٹ کے تھرو بھی کاؤنسلیٹ نے اس پہ ہمیں سپورٹ کیا, اور ہم نے اس کی اویئرنیس کو بڑھایا. اینڈ آپ لوگوں کے تھرو بھی جس طرح آپ اس ایشوز کو لے کے آ رہے ہیں, آئی بلیو آہستہ آہستہ یہ ڈائلاگ, یہ نیریٹو بلڈ ہونا چاہیے, اور ہم تھوڑا سا ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ ایکٹ کریں. بالکل جی, بہت ضروری ہے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے جب ایشوز ہوتے ہیں تو ہم پہلے سے کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کرتے, اسکولس فوراً بند کر دیتے ہیں, بچوں کو فوراً گھر میں بند کر دیتے ہیں, بٹ اس کی روٹ کاز کیا ہے اس کی جانب ہم نہیں جاتے. اچھا شاہد صاحب, بہت سارے پروجیکٹس آپ یہاں پہ کر ہی رہے ہیں اس حوالے سے. باہر سے جب آپ ہو کر آئے تو باہر تو ایک دوسرے کے ویوز کو بہت رسپیکٹ کیا جاتا ہے. پاکستان میں تھوڑے سے معاملات الٹ ہیں, کسی اسپیسیفک رمضان ہے تو اس میں کر لیتے ہیں, لیکن ویسے ہم ایک دوسرے کے اندر برداشت نہیں ہے ہمارے اندر. تو یوتھ کے اندر اسپیسیفکلی ریلیجن کو چھوڑ کر اگر آپ میجورٹی دیکھیں, برداشت کا فیکٹر یا پھر کسی کے اوپینین کو رسپیکٹ کرنے کا فیکٹر, اس پہ بھی کچھ آپ کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل. ہم ابھی ہم نے جو کووڈ میں لاسٹ کپل آف ایئرز وی فوکس آن stigmatization, hate speech and discrimination which is on social media and on the ground. And we done this project in collaboration with the European Union, and that was a South Asian level project, اور اس میں بہت ساری اور کنٹریز تھی لیکن پاکستان کو ہم لیڈ کر رہے تھے. And we were directly working with the EU, and the focus was کہ جو جب کووڈ آیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک عدم برداشت آئی. The people start talking about blaming the COVID is this virus. اب پتہ نہیں کیسی کیسی تھیوریز کووڈ کی آ گئی ہوئی تھیں. سیکٹس کو آپ نے, I don't want to say that, but بہت سارے سیکٹ کو کہا کہ یہ ان کا وائرس ہے, یہ لے کے آ رہے ہیں بارڈر سے, اور یہ کچھ جماعتیں ہیں جو اپنے بہت زیادہ بڑی گیدرنگ کرتے ہیں وہ لا رہے ہیں. اینڈ وی فاؤنڈ دیٹ مائنورٹیز کے ساتھ ایک خاص قسم کا بیہیویئر ہوا جو اتنی عدم برداشت کہ آپ نے ان کو راشن دینے سے بھی انکار کیا کہ جسٹ شو یور ID کارڈ.
and if you are from our community we will give you, otherwise you can go somewhere else. So we assessed the situation and pitched this idea that this is not going to be a medical emergency but it's going to be a social emergency as well. And जो मैं पिछले मेरी टीम और हम लोग पिछले 10 साल से जिस नैरेटिव को बिल्ड करना चाह रहे हैं कि एक कोहेसिव सोसाइटी, एक इंक्लूसिव सोसाइटी और एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे हर एक के ओपिनियन को बर्दाश्त किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए और जो है उसको समझने की कोशिश की जाए। तो वो तो सारा ये कोविड के अंदर उसके ऊपर एक ऐसी कैंपेन सोशल मीडिया पे और ऑन ग्राउंड भी चल रही थी। सो फिर वी ट्राई टू द काउंटर दैट नैरेटिव और हमने 2 साल में हमने ऑल टॉप लाइन रिलीजन लीडर, जिसमें तमाम बड़े नाम आप ले लें, जिसमें एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर तारुल अशरफ साहब, मौलाना आज़ाद कबीर, इसी तरह बिशप सेबेस्टियन, बहुत जितने रिलीजन के टॉप लाइन लीडर हैं, हमने उनको कन्विंस किया कि वो अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं कि कोविड इज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन एंड सेक्ट एंड दैट्स अ डिजीज़ जो एक बंदे से दूसरे बंदे को। एंड वी डेडिकेटेड 300 days मीडिया कैंपेन एंड वी डन इन डिफरेंट प्रोविंसेस, जिसमें हमने साउथ पंजाब को कैटेगोरिकली फोकस किया एंड देन विद नॉर्थ सिंध को, जहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत देर से पहुँचती है। एंड वी यूज़ ऑल द मीडियम लाइक बिल बोर्ड, स्टीमर्स, फेसबुक कैंपेन, ट्विटर कैंपेन, इंस्टाग्राम, वैसे हमने लोगों को केबल के ज़रिए, अखबारात में, और हमने वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि हमने इस पूरे हालात में इंटॉलरेंट नहीं होना, बल्कि हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। एंड आंसर टू योर क्वेश्चन, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि इंटरफेथ के लिए नौजवानों के दिल में कैसे जज्बात है, लेकिन मैं आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज व्हेन मैंने क्विकली स्टार्ट किया ये काम। और whenever we open our application, like we need only 25 to 35 people for the one activity, but we receive more than 100 applications अच्छा, from different university, from FC College, from Punjab University, GC से, UET से, and UET में we have done a lot of work to rebuild the societies, like the music society, how they can use the music and how they can work with the debating society, and हमने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया। तो हम So we were surprised to see कि youngster really want to talk about this issue। वो क्या youngster ये सोचते हैं कि अब ये untouchable issue नहीं रहा, क्योंकि ये हमारी लाइफ तक पहुंच गया ना, कि अगर हम सोचेंगे कि हमारे लीडर्स इसको डील करेंगे तो ये बात अब पुरानी हो गई है। वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। हाँ, हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हम थियोलॉजिकल बातें नहीं करेंगे, लेकिन हम वैसे तो लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग और कंसेंसस और मिल के काम कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में नौजवानों में एक हमारा एक परसेप्शन है कि बर्दाश्त कम है, लेकिन मुझे लगा कि बर्दाश्त कम है लेकिन वो सीखना चाहते हैं इसके बारे में। एटलीस्ट कोशिश देयर शुड बी अपॉर्चुनिटीज़, तो ये चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है। अच्छा फरहान, आप चूँकि एंटरप्रेन्योर भी हैं, रिस्क फैक्टर एक तो जो आपने पहले कहा कि नौजवान ये चाहते हैं कि स्टार्टअप करें तो फ़ौरन मिलियंस आना शुरू हो जाएं, बट ऐसे इवेंचुअली नहीं होता। लेकिन आज का नौजवान रिस्क कितना लेना चाहता है? जो आपके पास बच्चे आते हैं वो कितना ट्यून होते हैं रिस्क लेने के लिए? जनरली रिस्क टॉलरेंस बहुत कम है, और हम अमूमन उन्हें ये कहते हैं जब हम लॉबी कर रहे होते हैं स्टार्टअप्स के लिए कि आपको क्या एश्योरिटी है कि आपको राइट वे जॉब मिल जाएगी। इसकी भी जनरली एश्योरिटी नहीं है। हाँ, देयर इज़ अ डिग्री ऑफ रिस्क, जॉब में वो डिग्री ऑफ रिस्क कम है, बट इट्स अ हाई रिस्क हाई ग्रोथ जो चीज़ है। बट हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट ईजी। हम कहीं ये तासुर जो है स्टूडेंट्स को, यूथ को ये नहीं देते कि बहुत आसान है, आप आते ही मिलियनेयर बन जाएंगे, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। तो ये समझने में स्पेशली यंग जो बच्चों को टाइम लग जाता है, और इट्स ऑलवेज़ अ लर्निंग प्रोसेस। दूसरी बात जो मैंने कही, फाउंडर मैच्योरिटी अभी जो हम जिन बच्चों से डील कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनकी बहुत कम होती है। जिससे मैंने जिक्र किया इंक्यूबेशन में, आई बिलीव यूर बिल्डिंग अ पाइपलाइन। अभी लास्ट ईयर जिस तरह मोर देन $350 मिलियन जो रेज़ हुआ, उनमें से मेजॉरिटी 90% अबव वो कॉरपोरेट से आए हुए थे, जिनका 10 साल से ऊपर का वर्क एक्सपीरियंस था, और वो इंक्यूबेटर से उनमें से शायद ही 1-2 होंगे। तो विच मीन्स के रिस्क फैक्टर इज़ ऑलवेज देयर। बट अगर आपकी मेंटरिंग अच्छी हो और आपकी हैंड होल्डिंग जो है, आपके अच्छे जो एडवाइज़र्स और मेंटर्स कर रहे हैं, तो आप अपना रिस्क मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो आप सजेस्ट क्या करते हैं कि इंक्यूबेटर से आप ये
اپنا جرنی اسٹارٹ کر لیں یا پھر پہلے جاب ایکسپیرینس لے کے اس فیلڈ کا ایکسپیرینس لے کے پھر کریں؟ It's a very good question and I don't think so اس کا میں ایک رائٹ جواب دے پاؤں گا کیونکہ اٹس ناٹ 2+2=4 بٹ شروع میں ہمارا یہ تھا کہ رائٹ انکیوبیٹر از آلویز اے بریلینٹ آپشن. آپ کسی بھی انکیوبیٹر میں جائیں, آپ کا ڈومین اسپیسیفک ہے تو آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل دیر آر سم انکیوبیٹر جو خالی گیمنگ پہ کام کرتے ہیں انٹرنیشنلی اسپیشلی. اف یو آر میکنگ گیمز, انڈی گیمز, ہائپر کیجول, تو شاید آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے. لیکن انکیوبیٹرز آپ کو وہ فائنینشیل اور اسٹارٹ اپ لٹریسی ضرور دے دیتے ہیں, لیکن کبھی کبھار جیسا میں نے کہا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں کام کرنا نہیں آتا, ورک ایتھک جو ہے اس کو ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو اٹ مائٹ بی کاؤنٹر انٹویٹیو لیکن جابس ڈو ہیلپ ان دیٹ. میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگین ہر ایک کا جرنی فرق ہے, ہر ایک کا آئیڈیا اور ایگزیکیوشن فرق ہے, بٹ اٹ کین بی ویری گڈ آئیڈیا اگر آپ کوئی راکٹ شپ یا جو بہت فاسٹ گروئنگ اسٹارٹ اپ ہے جیسے ہمارے پاس کریم ہے, ایئر لفٹ ہے اور دیگر اور آ رہے ہیں, مے بی جوائن دیم. یو کین لرن دا کلچر, اسٹارٹ اپ کلچر کیا ہے, کام کیسے کیا جاتا ہے, ایک پروجیکٹ کو فرام پوائنٹ اے ٹو بی کس طرح لے کے جایا جاتا ہے. تو ایوری تھنگ ورکس. مے بی اسٹارٹ فرام این انکیوبیٹر, گیٹ اے جاب, یا رائٹ اوے آپ کام شروع کر دیں. ڈسپلن ہے تو آپ جاب کے بغیر, بہت سارے ہمارے پاس سکسیز اسٹوری ہمارے انکیوبیٹر میں ہیں جنہوں نے جاب نہیں کیا اور اب ماشاء اللہ وہ جابس کریٹ کر رہے ہیں. تو ایم افریڈ دیر از ناٹ اے کانکریٹ آنسر, بٹ مین چیز یہ ہے جاب کے ساتھ یا جاب کے بغیر آپ کو ڈسپلن, ورک ایتھک, ایگزیکیوشن انٹیلیجنس, یہ چیزیں آپ جہاں سے بھی سیکھ سکیں تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. بڑا ضروری ہے پھر اس شعر پہ عمل کرنا کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ, امید پہ چلتے رہیں, کامیابی آپ کو ملے گی. بٹ ود ان دا پیٹرنس جو کہہ بھی رہے ہیں فرحان شاہد صاحب, کوئی آخری میسج دینا چاہیں گے اپنی آرگنائزیشن کے لیے یا اس تھرو, بیکاز آپ ایکسپوجر آپ کے پاس انٹرنیشنل ہے اور آپ پاکستان کے لیے اسپیسیفکلی آپ کام کر رہے ہیں, کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ کہنا یہی چاہوں گا کہ ہمیں وی آر اسٹرگلنگ فرام لاسٹ مینی ایئرس ٹو پش دا گورنمنٹ دیٹ کریٹ دیز کائنڈ آف اپرچونیٹیز جہاں پہ لوگ ملیں, لوگ بات کریں اینڈ دے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اور وہاں پہ وہ آئیڈیاز بنائیں. اینڈ لائک مائی فرینڈ سیئنگ اباؤٹ دا اسٹارٹ اپ کہ ہم نے کوشش کی کہ جو میجورٹی کے اور مائنورٹی کے بچے مل کے آپس میں کام کریں, لائک کہ ہم ان کو صرف ایک ملائیں نہیں بلکہ وہ کچھ لانگ ٹرم کوئی سسٹینیبل جو ہے سلوشن لے کے, وین وی اسٹیپ بیک دے کنٹینیو اینڈ دے ڈوئنگ دیٹ. So we done lot of things in the Nawaz Sharif University in South Punjab and ملتان میں ہم نے BZU یونیورسٹی کے ساتھ. So we try to engage them and کیونکہ آج کل یہ ایک بہت بز ورڈ ہے کہ ایک اسٹارٹ اپ بنانا ہے, انکوبیشن اور یہ, تو ینگسٹر اس میں بہت زیادہ, تو ہم نے اس ٹول کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو ایک اپرچونیٹی دیتے ہیں بٹ دین یو کین کم اینڈ ڈو سم تھنگ. سو میسج یہ ہے کہ all the responsible organizations and the government body, they should create opportunity for the youngsters, جہاں سے وہ سیکھیں, وہ ملیں, وہ بات کریں, تاکہ ہم مل کے مائنورٹی اور میجورٹی کے لوگ مل کے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر سکیں. انشاءاللہ جی بالکل. بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا, بہت شکریہ فرحان آپ کا. تو ناظرین آج فیسز آف ایکسچینج میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو اتنا تو تھوڑی سی اویئرنیس ضرور ملی ہوگی کہ کن کن مختلف ڈائمینشنز پہ کام ہو سکتا ہے, اور کر بھی رہے ہیں ہمارے پاکستانیز جو ہیں, باہر جا کر باہر نہیں رک گئے, واپس آئے اور کام کر رہے ہیں. تو ایسے ایکسپوجرز اور ایسی اپرچونیٹیز تلاش کریں جہاں پر آپ کو بھی ایکسپیرینس ملے, ایکسپوجر ملے, اور واپس آ کر آپ کسی نہ کسی طرح کمیونٹی کو سرو کریں. ایک بریک لیتے ہیں, انہیں میں خداحافظ کہوں گی لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا.